محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے پیار نہ کریں، اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں، اپنے اولاد سے محبت نہ کریں اور پورا دنیا سے محبت نہ کریں، نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم اور مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور مطلب اور اس کی وضاحت خود وہ حدیث ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اتنے تک کوئی بھی شخص کامل مومن مسلمان نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین سے اور اپنے رشتے داروں سے زیادہ بڑھ کر ان سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، اولاد کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، عمر قبیلہ کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے اور اولاد کی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہ چیز آج کے دور میں مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی عرض کیا کہ لفظی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس طرح محبت نہیں کرتے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اپنے نبی سے محبت کی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کی توہین کرنا اور جناب والا کتابوں کے اندر تین نمبر کے پاس کرنا، تو جب ایک مسلمان اس طرح کی جہاد کرتا ہے تو پھر ہم کفار سے کیا تعلق ہے؟ اب اسلامی لبادہ اوڑھ کر سر کے اوپر امامہ سجا کر داڑھی مبارک رکھ کے سنت لباس پہن کر ایک کتب شریعت ہو کر وہ شخص جو کہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہمارے نبی وہ ہیں کہ ان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے نبی کا علم کیا ہے، ایسا علم تو آیات باللہ زید بکر گھوڑے گدھے کو بھی آیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بات جب ایک مسلمان اپنی کتابوں میں لکھے گا اور پھر اپنے نبی کی شان اس طرح بیان کرے گا تو پھر مسلمان تو مسلمان ہے، کفار بھی۔ اب دیکھا آپ نے کہ عالمی سطح پر علیہ باللہ پچھلے جمعے میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہمارے نبی کے گستاخانہ پاکوں کو ان کا کمپٹیشن کرانے والا مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ مسلمان اب بھی زندہ ہے، ہمارے حکمران اب بھی زندہ ہے، اب بھی حکومت کی لالچ رکھتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی سیٹوں پہ آ گئے، ساری عزتیں میرے آقا کی عزت پر قربان ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے باوجود آج ہمارا میڈیا مکمل طور پہ اگر دنیا کی فحاشی دکھانی ہو تو ہمارا میڈیا سر فہرست ہوتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچیاں بڑوں کو نچاتے ہوئے میڈیا دکھانا ہوتا ہے، رستے میں گزرتے ہوئے کسی پر کپڑوں کی برسات ہو جائے میڈیا اسے دکھانا ہوتا ہے کہ مسلمان کی تسلیم ہوئی ہے، ایک منسٹر ہوگا ایک شخص کو کپڑے مارتا ہے اور پھر میڈیا اس کو اتنا وائرل کرتا ہے کہ پھر وہ منسٹر جا کر اس مسلمان کے گھر میں معافی مانگتا ہے، لیکن میڈیا کو اتنی بڑی گستاخی نظر نہیں آ رہی، یہ دجالی میڈیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ میڈیا والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، ہر عالم اپنے حصے کا جواب دے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مقررہ نہ سمجھیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیوں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی طاقت تھی کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ نے ان حکمرانوں کو دوبارہ آپ نے اسمبلیوں میں بٹھایا ہے، حکمرانوں نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ اب سارے بات کیا مسلمان کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، آپ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے پرچی مانگنے کے لیے دن رات بڑھائے، کتنے جتن کیے، اس کے باوجود ہم نے ان کو اسمبلیوں میں لایا ہے جو نہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بولے ہیں، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ پہلے بولے ہیں، نہ آگے بولے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ان کے اندر وہ جسارت نہیں ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں کو واقعی سچے مسلمانوں نے اسمبلیوں میں بھیجا، اب ان پورے پاکستان میں سندھ اسمبلی کے اندر صرف اور صرف تحریک لبیک کے 2 کینڈیڈیٹ جو ہے جناب والا اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں۔ گزشتہ کا اس عالم دین کے علامہ محمد قاسم فخری نے جس کو اسمبلی کے اندر بیٹھنے پہ جناب والا ان کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دی، ہر کوئی اپنے حقوق پہ بات کر رہا ہے، کوئی نالیوں کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی روڈوں کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب والا ہمارے صوبے میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اپنے نبی کی ناموس پہ کچھ نہیں بول رہے۔ یہاں مسلمانوں کی زبانیں بند ہیں، آپ ہم سے ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو یہ پرچی دی، آپ کو اس مقام پہ آیا، آپ سے چند جملے بھی نہیں بولے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بولے ہیں ان کو آپ بتا کے، وگرنہ جس طرح کا مجرم وہ گیڑے ہولڈر وہ خبیث وہ تنظیم جس طرح کے عالم کا وہ بدماش جس طرح کا مجرم وہ ہے اسی طرح کا مجرم مسلمان ہے، یہ ممبر رسول پہ کہہ رہے ہیں وگرنہ مسلمانوں نقل و آج ہم اپنی نالیوں کے لیے اپنے حقوق کے لیے گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، روڈوں پر آ جاتے ہیں، آج لوگ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے روڈوں پر نکلے، یہ مولوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کیوں نہ نکلے؟ جنہوں نے جناب روڈ پر بلال جاتی ہے، کیوں؟ جی ہمارا مینیجر چھپایا ہے، تو اپنا حق لینے کے لیے آپ احتجاج کر سکتے ہو، نبی کی عزت کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے۔
آپ بڑے محدث گزرے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی امتی کے نبی کو گالی دی جائے تو پھر وہ امتی کیا کرے؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے امت پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی کی اس گستاخی کا بدلہ لے۔ اگر اپنے نبی کی گستاخی کا بدلہ نہیں لیتا تو پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما بقا امتی بعد حق نبی، پھر امتی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، اسے مر جانا چاہیے۔ اس امت کے ہوتے ہوئے اس رحمت اللہ نبی کی ناموس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، جس نے تو کافر کی بچیوں کو بھی اپنے بارے میں بنا دیا۔ آج اس یہود و نصارہ کو یہ بات نظر نہیں آتی، مسلمان کتنا ہی بڑے غیرت کیوں نہ ہو، وہ اپنے نبی کی تو اپنی جگہ پہ خدا کی قسم وہ 1,24,000 قوم میں جتنے کے انبیاء ان کی بھی توحید برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اپنے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، تو پھر ان کو کیسا حق حاصل ہے، کیسے حق حاصل ہے وہ بدماش ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کرے۔ رات بھابی کو ہم نے ٹیلی فون کیا جناب کل وجہ اللہ نماز جمعہ کے بعد عالم کے قیام 3 بجے جامع مسجد الحبیب سے اور یہاں سے انشاءاللہ امتجاجی ریلی نکالی جائے گی، آپ تشریف لائیں۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ کیا کیا ہے عالم نے، اب ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیں اس بے غیرت ملک نے عالم کے اندر پارلیمنٹ کے اندر یہ منظوری دلوائی ہے کہ 1 ستمبر سے آپ کے اور میرے نبی کے خاندان اور ہم آگے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس زبان سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس نے کیا کیا بنانا ہے اس حدیث میں، اور پھر اس کا کمپیوٹیشن کرتا ہے۔ جس نے علیہ اللہ وہ غلیظ حاکم بنائے، جس کے اچھے حاکم ہوئے تو انہیں عالمی سطح پر انہیں انعام بھی دیا جائے گا۔ 9 نومبر کو یہ ہمارے مسلمان ہماری باتیں ریکارڈ کر دوسروں کو پہنچانے والے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھنا نہیں پڑا ہے، اپنے نبی کا کلمہ پڑھا۔ جتنا حق ہمارے اوپر ہے اتنا حق آپ پر بھی ہے کہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں اور عالم اور ملک کو بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر اب تک غیرت ایمانی باقی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مٹنا کتنا ہی اعلیٰ اور عظیم مقام ہے۔ آپ سے کیا ہوگا انشاءاللہ یہاں اب نماز جمعہ کے بعد یہاں سے بھی میں پرزور آپ سے آپ اپنے آبا بیٹھے، یہ نہ کہیں کہ جناب مجھے مجبوری ہے، مجھے
جناب والا اب صرف اور صرف آپ اور یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس میڈیا کو بغیر جانا چاہیے. ساری زندگی آپ ان سے پیسے لے کر بغیر کر جب جناب والا کو پیسہ دیا جائے بڑی کبھی جناب والا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اور بات باقی مانتے ہیں جناب والا جنہوں نے پیسے دے کر اپنی بات کروا لی. تو خدا اپنے نبی کی عزت پہ غیرت پانا سیکھو اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میری آواز سماعت کر رہی ہے چلاؤ اپنی آواز کر رہی ہے اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے نکالیں کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کو پیدا دینا زندگی کی گرمیاں برداشت کرتے ہیں کرتے آئے ہیں لیکن ایک بار نبی کی عزت کو دیکھتے ہو اور انشاءاللہ اور یہاں سے انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد سارے جلوس کی شکل میں جامع مسجد پہنچیں گے اور تمام احباب جتنی بھی مساجد ہیں ہم نے اعلانات کروائے ہیں علماء کرام وہاں سے جمع ہو کر انشاءاللہ اسی طرح یہ لیکچر ہمارا کرتے ہوئے شام کی چوک پر ہم اپنا پورا انتظام کروائیں گے. آپ شرکت کریں گے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کروا کے اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے.